بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین آج ہم نے بات کرنی ہے مینار پاکستان لاہور میں کیا ہوا. اتنے لوگ کہاں سے آئے؟ کوئی کہہ رہا ہے پروٹوکول دیا گیا جی، ریڈ کارپٹ استقبال ہوا جی، شاہی درجہ دیا گیا، میاں نواز شریف واپس آئے ہیں 4 سال بعد. کوئی کہہ رہا ہے مجرم ہے اور عدالت نے 28 منٹ کی ہیئرنگ کے بعد انہیں حفاظتی ضمانت دی. ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں ون اینڈ اونلی اصغر چودھری. وہ وٹنس ہیں، انہوں نے وہ جلسہ دیکھا ہے، یہاں سے ٹریول کیا انہوں نے لاہور. اس جلسے میں کیا ماحول تھا، کبوتر کہاں سے آئے اور تقریر کس نے لکھی اور نواز شریف نے کس کو کیا پیغام دیا، اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین بہت شکریہ اصغر چودھری صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ مینار پاکستان میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں نے بے نظیر بھٹو شہید کا استقبال سنا، پڑھا اخباروں میں، اس وقت بی بی سی پہ سنا. پھر عمران خان صاحب کا 2011 والا جلسہ جس نے ان کو سیاسی لیڈر بنایا، اس کے وہ بھی ہم نے دیکھا. ابھی نواز شریف صاحب کا جو جلسہ ہے میری نظر میں ان کے برابر کا تھا یا ان سے بڑا تھا. آپ کو نے کیا کچھ دیکھا یہ ذرا ہمیں بتائیں. بہت شکریہ طارق صاحب. بلا شبہ لاہور کا وزٹ ہمارا بہت اچھا رہا ہے. تقریباً 72 گھنٹے ہم لاہور میں رہے ہیں. ایک دن پہلے گئے تھے اور ایک دن بعد ہم واپس آئے. لاہور شہر بھی ہم گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، ان سے تبادلہ خیال بھی ہوا ہے. سر ایک چیز ہے کہ کیمرے کی آنکھ اور انسانی آنکھ میں بڑا فرق ہے. آپ جب ڈرون سے شوٹ کرتے ہیں یا کیمرے سے شوٹ کرتے ہیں تو ایگزیکٹ آپ کو پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ اس وقت یہاں کا ماحول کیا ہے. جو انسانی آنکھ دیکھتی ہے، پھر تو ہم تو ٹھہرے بھی ویسے بھی مشقتی رپورٹر، ہم تو اپنے کنٹینر پر بیٹھے ہی نہیں. ہم نے کہا چلیں ذرا ہم پبلک کو دیکھتے ہیں اور جلسے کے اندر گھس جاتے ہیں. یعنی آپ نے اینکر والا سٹائل نہیں اپنایا، ایک جنونی رپورٹر والا سٹائل اپنا کے. ایگزیکٹلی بالکل سر. ہماری ٹیم بھی جنید گردیزی اور شیراز تھے ہمارے ساتھ رپورٹر، ساتھی رپورٹر. تو ہم کراؤڈ کے اندر گئے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلے دن جو 20 اور 21 کی درمیانی شب تھی، بڑا اچھا ماحول تھا اور بڑے لوگ وہاں پر فیملی کے ساتھ لوگ آ رہے تھے. جلسے کی تیاریاں ہو رہی تھی اور جو کرسیاں رکھی جا رہی تھی. سر میں بڑے عرصے سے جلسے کور کر رہا ہوں. لیاقت باغ کے جلسے آپ دیکھ لیں، بہت سارے ہم نے کور کیے ہیں. پریڈ گراؤنڈ میں میرے کپتان، چونکہ میرے پاس بیٹ ہے پی ٹی آئی کی، تو ان کے بڑے جلسے میں نے کور کیے ہیں. یہاں پر وہ پیٹ والے آئے تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کا پروگرام بھی بڑا اچھا ہم نے کور کیا تھا. تو ایک چیز جو خاص میں نے اس جلسے کے اندر دیکھی نا، کہ جو چیئرز لگائی گئی تھی وہاں پر فاصلہ ان کے درمیان بہت کم تھا. عموماً تو ہماری سیاسی جماعت یہ کرتی ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں جی، تاکہ کوریج ہو تو تاکہ اسٹیج سے جو دیکھے تو پھر دور تک ساری سر نظر آئیں. جیسے یہاں دھرنے میں رکھتے تھے 2014 میں کرسیاں لگتی تھیں. بالکل آپ کے سامنے کی بات ہے سر. تو وہاں پر کرسیوں کا درمیانی فاصلہ تھا نا، وہ بہت کم تھا. میکسیمم میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ 2 فٹ بھی بمشکل اس کا فاصلہ تھا. وہ کرسیاں بڑی تعداد میں وہاں لگائی جا رہی تھی. چونکہ ہمارا کام گننے کا تو ہے نہیں، ہم نے وہ کرسیاں گنی نہیں ہیں. بہت اچھے انتظامات تھے. دور دور کے قافلے وہاں پر اس رات کو ہمیں ڈیرہ غازی خان کے قافلے ملے، خوشاب کے ملے سر. اچھا وہ انہوں نے میٹرس بچھائے ہوئے، چادر لی ہوئی، اور وہ سبزہ زار کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے اپنی خوش گپیاں کر رہے ہیں، چہل قدمیاں ہو رہی ہیں. اینڈ سیکنڈ ڈے جب ہم اٹھے اور اب قافلوں کی آمد کا سلسلہ ہے ہمارے لیے بھی، ہم پریس کلب گئے. انہوں نے تھوڑا سا ہمیں ڈرا بھی دیا کہ جی 2 کلومیٹر تک آپ کو پیدل چلنا پڑے گا. تو سر ہم بھی پھر رپورٹر تھے، ہم نے وہ بیوروکریٹک سٹائل تو رکھا نہیں کہ جہاں سے رکشہ ملا رکشے کو پکڑا، جہاں سے موٹر سائیکل ملا موٹر سائیکل والے کو پکڑا. ہم وہاں پر آئے، قافلے مسلسل آ رہے تھے. خاتمے تک کہتے ہیں آتے رہے سر. جلسے کے خاتمے تک. اگلی کہانی تو ابھی شروع ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کی صورتحال اصل میں کیا تھی. مسلسل قافلے وہاں پر آ رہے تھے اپنے اپنے انداز میں، ڈول کی تھاپ ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں. پھر جو سب سے بہترین قافلہ میں نے وہاں پر دیکھا نا سر، وہ تھا سندھ کا قافلہ. اس میں کیا خاص بات تھی؟ ٹرین سے اترے سر، اتنے منظم لوگ، وہ اچھا، سب کو اجرک، سندھی کیپس،
خواتین بڑی تعداد میں ان کی خواتین تھی, وہ فوٹیج بھی ہیں. تو یہ کیا یہ خطرہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے اتنے لوگوں کا وہاں سے آنا؟ دیکھیں نا, میں جیسے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے میں نے اکثر پروگرام میں نے کور کیے ہیں, مجھے وہاں پر اتنی بڑی تعداد سندھ کے لوگوں کی نظر نہیں آئی ہے منظم انداز میں. اور جو خواتین تھی ان کو اتنے عزت اور احترام سے لے جایا گیا سر. یہ پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے جو خواتین کو عزت دی گئی ہے. پنڈال کیا تھا سر, کہاں تک ہماری ایکسیس تھی, ساری سر تھے, اور پھر کرسیوں والا معاملہ درمیان سے ختم ہو گیا. جو سب سے دلچسپ بات معاملہ تو ہے ہی کرسی کا سارا, نہیں جو جس کے لیے کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب آ گئے جی, پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی ڈیل ہو گئی جی, فلاں ہو گیا جی, یہ ہو گیا وہ ہو گئی, تو کرسی کا ہی معاملہ ہے نا بھائی. نہیں, جو کرسیاں لگائی گئی تھیں میں ان کی بات کر رہا ہوں سر. کرسیاں ہٹ گئی وہاں سے اور پیک ہو گئے لوگ اس طرح. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں ٹی وی پہ ایسے ہی نظر آ رہا تھا. پیک تھے لوگ اس طرح کہ شاید کرسیوں میں ہوتا تو وہ مینار پاکستان سے باہر بھی وہ پنڈال جا سکتا تھا. وہ وہاں پر صورتحال تھی. خواتین کا جو تھا میرے لیے مجھے بڑا اطمینان تھا سر وہاں پر کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں خواتین کے ساتھ ماضی میں ہوتے رہے, کہ نوجوان ہوتے تھے زبردستی گھس جاتے تھے, بدتمیزیاں کرتے تھے, وہ روتی ہوتی تھیں, فوٹیج موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, بہت سارے واقعات ہوئے. واقعات ہوئے, اس کے گواہ بھی ہیں. ایون یہاں کا نظم و ضبط میں آپ کو یہ بتاؤں سر, چونکہ میڈیا والی سائڈ سے ہم جب خواتین کا آگے آ رہا تھا پورشن, جب ہم وہاں جانے لگے تو ہمیں کسی نے روکا نہیں. حالانکہ میرے پاس کیمرہ نہیں تھا, میرے گلے میں کارڈ بھی نہیں تھا, ہاتھ میں موبائل تھا بس. تو ہم جب جانے لگے تو ہمیں کسی نے روکا نہیں, ہم کونے پر کھڑے ہو گئے, دیکھا انتہائی اطمینان کے ساتھ خواتین وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو ایک اچھا انتظام تھا. اور اگر ایک بڑا امپریشن ہے نا جی اس ملک کے اندر کہ جی خواتین کا ووٹ بینک جو ہے اور نوجوانوں کا ووٹ بینک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے. تو اب یہ جو آپ ماحول بتا رہے ہیں یہ تو تھوڑا سا چینج نہیں لگ رہی مجھے سر؟ چینج لگ رہی ہے, اور مجھے یہ لاہور سے باہر کی چینج لگ رہی ہے. خواتین کے بارے میں شاید میں کہہ سکتا ہوں لاہور سے نکلی ہوں اتنی بڑی تعداد. نہیں, لاہور کی ایک خاتون تھی نا. جی خواتین تو لاہور کی نہیں, 2 خواتین تھیں نا لاہور کی. ایک تو مریم نواز تھیں, جی, اور ایک عظمیٰ بخاری تھیں. عظمیٰ بخاری کا کیا کردار تھا میڈیا کے حوالے سے, یہ تھوڑا سا بتائیے. اگر وہ مریم نواز صاحبہ کو اگر ایسے معاون ملیں تو پھر انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اتنی سخت بات کیوں کر رہے ہیں؟ کلیئرلی آپ کو بتا دوں سر, وہ تو بڑی ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے پارٹی کو, اور یہ وہ تو سر دیکھیں جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو آپ مہمان کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے. اور لاہوری ویسے بھی بڑے کھلے دل کے مالک ہیں. جو پہلی بات ہے کہ وہ صافی صرف ان چند کو سمجھتی ہیں جو ہمارے لاہور کے دوست ہیں. ہمارے دوست ہیں, ہمارے پیٹی باندھے ہیں, ہم لاہور پریس کلب میں ہی بیٹھے رہے ہیں. اچھا, صرف وہ لاہوریوں کو جلنے سمجھتی ہے عظمیٰ بخاری؟ ان کا جملہ میں آگے چل کے ایک بتاؤں گا جو انہوں نے اسلام آباد کے صحافیوں کے بارے میں کہا ہے. ایک تو کنٹینری رکھی سر, ابھی بتائیں سر. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں آپ کی کوریج کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس نے کہا ہے؟ جی بالکل, عظمیٰ صاحبہ نے یہ کہا ہے. میں نے عظمیٰ صاحبہ, اچھا زیب جعفر صاحبہ وہاں پر ملی, یہ وہ گواہ ہیں اس کی. اور میں نے انہیں کہا, میں نے کہا میڈم میں نے اپنا پورا, اچھا زیب جعفر جو چودھری جعفر اقبال کی بیٹی ہیں؟ جی سر, انہیں بھی اس کنٹینر پر جانے کی اجازت نہیں تھی. دلچسپ بات تو یہ ہے. اسے کہا مجھے, اچھا یہ زیب جعفر کے والد صاحب اور ان کی جو والدہ ہیں عشرت اشرف, آپ کو یاد ہوگا عظمیٰ بخاری اس وقت پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی تھیں یا پیپلز پارٹی میں تھیں. میں ہسٹری بتا رہا ہوں کہ میں وٹنس ہوں. جب پرویز مشرف کا ماشاء اللہ لگا تو اسلام آباد میں جعفر اقبال کے گھر میں بیگم کلثوم نواز بیٹھتی تھیں, وہیں میٹنگز کرتی تھیں. اور عظمیٰ بخاری اس وقت پیپلز پارٹی میں میاں بیوی دونوں انجوائے کر رہے تھے. بالکل یہی بات ہے سر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. ویسے تو میں نے یہ جملہ نہیں کہا ہے کہ پھر مریم نواز صاحبہ کو کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اتنی سی آپ نے 40 فٹ کی کنٹینری رکھی ہے, انٹرنیشنل ایونٹ ہے بھائی. میاں صاحب جو ایئر ایمبولینس کے اوپر گئے تھے, آپ امید سحر بن کے ایک فاتح بن کے آئے, واپس آئے. اتنی پبلک آئی ہے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ میڈیا آئے گا. اس لاہور شہر سے باہر کا میڈیا بھی یہاں پر آئے گا. اور پھر ہم نے 3 دن پہلے سر ان کی جو میڈیا کمیٹی ہے اس کو اپنا پورا ڈیٹا بھیجا تھا, تصاویر ہر چیز بھیجی ہے. کوئی ہمارے کارڈ نہیں بنے, چند ایک لوگوں کے انہوں نے وہاں پر کارڈ بنا کے رکھے ہوئے ہیں.
لاہور کے باقی لوگوں کو بھی انہوں نے نہیں جانے دیا, اور بیچارے ڈی ایس این جی کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے کیمرے لگائے. تو اگر یہ ان کی میڈیا پالیسی ہے, نہیں پالیسی تو یہ نہیں ہے, لیکن انڈیویجول کہہ سکتے ہیں آپ کہ عظمیٰ بخاری کی کوئی پالیسی نہ ہو. تو پھر سر کیا پھر ان کی ڈیوٹی وہاں پر کیوں لگائی گئی تھی؟ بس وہ یہ تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے. نہیں, یہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے زیادہ مریم نواز کو دیکھنے کی ضرورت ہے میری رائے میں. بالکل مریم نواز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. چلو. اب دوسری طرف جا رہے ہیں, وقت کی قلت ہوتی ہے پروگرام میں. آپ یہ بتائیں, جو نواز شریف کی تقریر کے دوران سے پہلے کبوتر آ کے سفید ان کے پاس بیٹھ گیا, ایک محبت امن کی نشانی ہوتی ہے, اس کا کیا چکر تھا, کیا کہانی ہے اس کی؟ 2-3 منظر کشی سر بڑے وہاں پر, وہ آنکھوں میں آنسو لانے والے وہ تھے منظر. ایک تو جب میاں صاحب آئے سٹیج کے اوپر, وہ باپ بیٹی کا جو آپس میں اور ملنے کا جو منظر تھا سر, وہ تو مجھے بہت سے لوگوں کو ہم نے وہاں دیکھا, ان کی آنکھوں میں آنسو ٹمٹما رہے تھے. ایک وہ منظر جو تھا نا. اچھا, دوسرا جب وہ آتش بازی وہاں پر ہوئی, غبارے چھوڑے گئے, اور لاہوریوں نے جس نے بھی اس جلسے کے انتظامات کیے ہیں آؤٹ کلاس کیے ہیں سر. اس نے بہت اچھی آتش بازی ہوئی ہے, غبارے چھوڑے گئے وہاں پر. اچھا, جب آتش بازی ہوئی ہے تو مینار پاکستان پر کبوتر کافی زیادہ تھے. اچھا, تو فضا میں کبوتر بھی کافی جو ہیں وہ اڑ رہے تھے. اچھا, یہ ایک کچھ لوگ, یہ کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں یا کچھ سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا, یہ کبوتر مینیج کر کے ان کے بازو پہ بٹھایا گیا. سر ایسا ہو سکتا؟ باز تھوڑا ہی ہے سر. ہاں, باز کون بٹھاتا تھا؟ میرے خان صاحب, عمران خان صاحب. ہاں, باز بٹھایا سر. وہ جو تھے کبوتر, اچھا اگر غور سے اگر اس پوری لائیو اس ٹرانسمیشن کو اس وقت کی آپ دیکھیں تو کبوتر آ رہے تھے اور سیکیورٹی والے انہیں اڑا رہے تھے. اچھا, چونکہ ہمارا فاصلہ تھا میکسیمم, جو بڑا سٹیج تھا اس سے 100 فٹ ہوگا, 100 فٹ یا 80 فٹ اتنا فاصلہ تھا ہمارا, کہ وہ کنٹینری کے بالکل ساتھ ہم تھے. بالکل. ٹھیک ہے, تو ہم یہ آبزرو کر رہے تھے, وہ کبوتر اڑ رہے تھے وہاں پر. اچھا, وہ دلچسپ تھی کہ جب وہ کبوتر آیا اور وہ مائک کے اوپر بیٹھ گیا, اور پھر ان ٹھیک کے ہے, بازو سب نے ہاتھ آگے کیا اور ہاتھ پہ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, چونکہ ہمیں اتنا کلوز نظر نہیں آ رہا تھا, بڑی اسکرین کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے, ہاتھ پہ بیٹھ گیا. اور پھر سیکیورٹی والوں نے ان کبوتروں کو بھی وہاں سے اڑایا ہے. نہیں, اور وہ جو میاں صاحب کے بازو پہ بیٹھا نا, جی, آپ کو پتا وہ اس کبوتر کو میاں صاحب نے جب آگے کیا تو کس نے ہٹایا؟ اس شخص کا نام پتا آپ کو؟ سر ہم دور تھے. نہیں, مجھے پتا ہے نا. جی, وہ ذوالفقار بلتی, مرحوم جو فوٹوگرافر تھے میاں نواز شریف صاحب کے, ان کا بیٹا انور. اچھا, وہ فوٹیج بنا رہا تھا, وہ میاں صاحب کے ساتھ, مریم نواز کے ساتھ, ہر وقت اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, بڑا محنتی نوجوان ہے. وہ اس نے ہٹایا تھا. میں ٹی وی پہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. لیکن سر کمال کا وہ منظر تھا. جی, وہ اور پھر دیکھیں ایک ہمارے دوست اسے فاختہ کا نام دے رہے ہیں. فاختہ اور کبوتر میں بڑا فرق ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے. فاختہ جنگلی پرندہ ہوتا ہے. کبوتر جو ہے وہ جنگلی پرندہ نہیں ہے. اور کبوتر اس طریقے سے جو آپ کے اپنے کبوتر ہے وہ تو آ کے گھر میں تو آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اتنے بڑے کراؤڈ میں اور اتنی تیز جہاں پر آتش بازی ہو رہی ہو ایک دھماکوں کی صورت میں, ممکن نہیں ہے کہ کبوتر جو بڑا اس کا نازک سا دل ہوتا ہے وہ اس طریقے سے آ کے تو آپ کے ساتھ تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہی ہے نا, اس طرح بیٹھنا آ کے, میرے خیال میں امن کی. چونکہ دیکھیں میں کوئی زیادہ کہہ دوں گا تو آپ کہہ دیں گے زیادہ نہ عمران خان صاحب کی سائڈ لے رہے ہیں. نہیں, سائڈ کوئی. اچھا, میاں صاحب کی تقریر کے جو 2-3 پہلو ہیں سر, انہوں نے کسی کی ذات کا کوئی ذکر نہیں کیا. ہاں, تسبیح کا تھوڑا بہت ذکر کر دیا تھا. انہوں نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا تنقید کا. اپنے واقعات بیگم کلثوم کی ڈیتھ کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں وہ ضرور انہوں نے بیان کیے, ایموشنل وہ چیزیں تھیں, وہ بیان بنتا بھی تھا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انہوں نے فارمولہ دیا ہے کہ نو وکٹمائزیشن, کوئی انتقام نہیں, خوشحالی اور خدمت. سر دیکھیں اس وقت ملک کو ضرورت بھی اسی چیز کی ہے. طارق صاحب آپ اگر دیکھیں نا تو ہم روز روز کے تجربات نہیں کر سکتے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں پر کوٹ ضرور کروں گا, بالخصوص میں اپنے پی ٹی اے کے جو میرے دوست ہیں میں ان سے ضرور یہ گزارش کروں گا. سر جب ہم غالباً وہ بادامی باغ تھا جہاں سے ہم نکل کے ایک چوک اور پھر آگے ہم مینار پاکستان آ رہے تھے, کچھ لوگوں کی فوٹیج ہم لے رہے تھے وہاں پر. وہ فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے سر. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کسی کی 9 سال 10 سال
عمر ہوگی 12-14 یا میکسیمم 16 سال. یعنی ذہن سازی کے پہلو سے آپ بات کر رہے ہیں؟ یس سر. جی. وہ اور مین وائل جو سندھ کا قافلہ وہاں سے گزرا تھا، تو جو سب سے افسوسناک تھی چیز کہ جو سبز رنگ کا جو جھنڈا ہے نا پارٹی کا، نون پارٹی کا کسی بھی پارٹی کا جھنڈا ہے، وہ ہاں اس کی آن ہوتی ہے کسی بھی پارٹی. وہ انہوں نے اپنے جوتوں کے ساتھ لپیٹا ہوا تھا، اور جس قسم کے وہ نعرے لگا رہے تھے نا سر، وہ بیان نہیں ہو مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. سر ان بچوں کو کیا پتہ ان ساری چیزوں کا؟ تو کس نے ذہن سازی کی ان کی؟ جنہوں نے بھی کی ہے سر وہ ظلم کر رہے ہیں. میں تو نہیں کچھ کہہ رہا کس نے کی. عثمان ڈار کیا کہہ رہا ہے، صداقت عباسی کیا کہہ رہا ہے، وہ جو کراچی والے علی زیدی تھے وہ کیا کہتے ہیں، باقی علیم خان کیا کہتے ہیں. یہ انہوں نے ہی بتایا نا کہ خان صاحب نے ذہن سازی کی. نسلیں تباہ ہو رہی ہیں نسلیں سر. تباہ کی. سر ایک چیز اگر میں آپ سے ایک چیز پوچھوں، چونکہ آپ کی بڑی گرپ ہے مسلم لیگ نون میں، لاہور کو کیا ہوا ہے، یا لاہور کی جو تنظیم ہے وہ کہاں پر ہے؟ لاہور اس طرح اختلافات تو ہر شہر میں ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں تنظیم میں. راولپنڈی میں بھی 2-3 گروپ بنے ہوئے ہیں، باقی شہروں میں بھی بنے ہوئے ہیں، فیصل آباد میں بھی جی جی آپ کو پتہ ہے، رانا ثناء اللہ. اور لیکن منزل ان کی نواز شریف ہونی چاہیے. لاہور میں کچھ ویکنیسز موجود ہیں، بڑے نام ہیں جی. ہمیشہ عہدے بھی سارے بڑے لاہور والوں کو ہی نون لیگ کی قیادت دیتی رہی ہے. ٹھیک ہے، ایاز صادق صاحب ہیں جی. جو نظر ہی نہیں آئی ہمیں. نہیں وہاں اسٹیج پہ تھے. سر سٹیج کی نہیں، میں جلسے وہی دیکھیں پنڈال کی بات کر رہا ہوں سر. ایاز صادق صاحب ہو گئے. جی سر. خواجہ سعد رفیق صاحب بڑے ایکٹیو آدمی ہیں، جی بڑے. جی. اب وہ ہیلی پیڈ پہ بھی نظر آئے، میاں صاحب کو ریسیو کیا. وہاں سے عوام کو کیوں نہیں نکال سکے، یہ بڑا سوال آ رہا ہے. ایک رویل اسکر صاحب بھی ہیں سر، بڑے سٹائل میں. نہیں، رویل اسکر صاحب بڑے لاہوری جیدار آدمی ہیں، جی جی. مل نثار آدمی ہیں، وہ عوامی آدمی ہیں. سر عوام میں وہ نظر نہیں آئے. نہیں وہ تھے. آپ کو شاید سر 20-21 کی درمیانی شب ہے، وہ بھی نون لیگ کی قیادت ہمیں مینار پاکستان میں نظر نہیں آئی ہے. اس میں اب مریم نواز کے اور نواز شریف کو، شہباز شریف کے سوچنے کی بات ہے کہ باقی شہروں سے دنیا سب سے زیادہ تھی اور لاہور سے اتنی کیوں نہیں تھی. لاہور کنگ آج بھی عمران کا تو نہیں ہے. نہیں، یہ تو اب پچھلا رزلٹ بھی تو مکس ہی تھا، وہ ابھی نہیں ہم کہہ سکتے. گراؤنڈ کے اوپر لگ رہا تھا کہ لاہور کپتان کا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہو، آپ دیکھ کر آئے ہو. میں تو وہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جو میں باہر بیٹھ کے آبزرو کی ہے، میں اس کی یہی بات کر رہا ہوں. اور یہ میاں صاحب کو سوچنے کی ضرورت ہے، ان کو تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا کرنا ہے. ہزارہ کے قافلوں کا کیا ہوا سر؟ ہزارہ اور پنڈی وال جو ہیں نا، جی سر، پنڈی کے لوگ جو ہیں، جو ذمہ داران تھے، ناشتوں پہ زیادہ زور دیا. جی جی. اور کارکنوں کو تاخیر سے لے کے نکلے. 11 بجے اور 12 بجے کے قریب ان کے قافلے یہاں سے روانہ ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ امیر مقام صاحب بہت بڑا جلوس لے کر آئے تھے، مرتضیٰ صاحب بھی، لیکن وہ ٹائم نہیں پہنچ سکے. 3 بجے تو وہ اس ٹول پلازے سے نکلے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، ناشتوں پہ زور تھا. ناشتوں پر زور تھا. بھائی ناشتے آپ ساتھ ساتھ کراتے رہتے ہیں لوگوں کو. تو اگر وہ قافلہ جو اگر یہ قافلے پہنچ جاتے تو پھر کیا ماحول بننا تھا، یہ بتائیں آپ. تو پھر تو کراؤڈ جو ہے مینار پاکستان سے باہر نکل آتا نا. تو باہر سڑکوں پہ تو دنیا تھی نا سر، پھر زیادہ نکل آتا نا. پھر زیادہ ہی پھر وہ زیادہ ہو جاتا کہ اتنا بڑا قافلہ جو کے پی کا تھا، جو ہزارہ پورے ڈویژن کا تھا، وہ تو کالا شاہ کاکو سے ہی واپس آ گیا، کیونکہ وہ تقریر ختم ہو چکی تھی. روڈ بلاک ہو گئے تھے، تقریر ختم ہوئی تو واپسی کا سفر شروع کر دیا. جی. اور واقفان حال تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ دونوں صاحبان میاں صاحب اتر رہے تھے تو یہ کنٹینر پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا چلیں ناظرین، یہ آپ نے سنا اہل احوال اصغر چودھری کی زبانی، جو وٹنس ہیں مینار پاکستان میں میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے. اس حوالے سے بہت سے اور بھی حقائق ہیں، بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ کے متعلق جو انہوں نے بات کہی ہے، اگر عظمیٰ بخاری اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہم ان کا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی.